جب انسان کے دل میں یہ وصف آ جاتا ہے تو یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسان کی کئی بیماریوں کو، کئی مسائل اور پریشانیوں کو حل کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس تقوی والے وصف کے ساتھ بہت ساری نعمتوں کو جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے سارے مسائل کے لیے راستے نکال دیتے ہیں۔ ہر شخص پریشان ہے، بے چین ہے، مسائل میں پھنسا ہے، اس کا جو سب سے بڑا حل یہ اللہ فرماتے ہیں تقوی والا وصف پیدا کر دو، تمہارے مسائل کا حل میں پیدا کروں۔ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کا انتظام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے مسائل کے حل کا انتظام کرتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے میں اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہوں۔ مشکل سے مشکل معاملات اس کے سامنے آتے ہیں لیکن اس کا کنیکشن اللہ سے مضبوط ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جب وہ مجھ سے تعلق جوڑ دیتا ہے پھر میں کبھی اس کے کام کو مشکل نہیں رہنے دیتا، اس کے مشکل کاموں کو بھی میں آسان بنا دیتا ہوں۔ بڑے سے بڑے معاملات آئیں گے اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ان معاملات سے کیسے نکل گیا۔ اور ہر شخص اپنی زندگی کا اگر جائزہ لے تو اس کو کئی دفعہ ایسے حالات کا سامنا ہوا ہوگا کہ جب وہ پھنس گیا، پریشانی میں مبتلا ہے، بیماری میں مبتلا ہے یا کسی ذہنی ٹینشن میں ہے، اور اس وقت اس کے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ سے رابطہ کروں، اس نے سارے دنیا کے رابطے استعمال کر کے جب مایوس ہو گیا، پھر اس نے جب اللہ کو سچے دل سے پکارا تو اللہ رب العزت نے اس کی مشکلوں کو ایسے آسان کر دیا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ اور یہ کسی ایک شخص کی نہیں، ہر شخص کی زندگی کی کہانی ہے۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں دیکھے کہ کتنی ہی ایسی جگہیں آئی ہوں گی، کتنے ہی ایسے مواقع آئے ہوں گے کہ جہاں اس نے اللہ کو خالص، اللہ کی جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور خالصتاً اللہ کو پکارا، اللہ رب العزت نے اس کے مسائل کو حل کر کے اس کو پریشانی سے نجات عطا فرما دی۔ اللہ فرماتے ہیں تم تقویٰ تو اختیار کرو، تم ذرا میری طرف متوجہ تو ہو جاؤ، تم اپنی نیت کو تو خالص کر دو۔ یجعل لہ من امرہ یسرا، اللہ رب العزت اس کے سارے معاملات کو آسان کر دیتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ تقویٰ کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، ظاہری طور پہ جھک کے چل گئے، عاجزی اور تواضع کی صورت بنا دی، تقویٰ اس کا نام نہیں ہے۔ تقویٰ نام ہے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی ذات کا استحضار ہو۔ انسان جو کام بھی کرے اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، فقیہ ہیں۔ ان سے کسی نے کہا کہ آپ تقویٰ پر کتاب لکھیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع لکھ دی ہے نا۔ بیوع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، بیچنے کو کہتے ہیں، تو ایسی کتاب جس میں خرید و فروخت کے معاملات ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تقوی پہ کتاب لکھ دی ہے نا، کیا کتاب البیوع نہیں لکھی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ صرف اس کا نام نہیں ہے نماز پڑھ لو، تقویٰ نام ہے اپنے سارے معاملات کو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کے مطابق لے آؤ۔ تمہاری خرید و فروخت شریعت کے مطابق ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات شریعت کے مطابق ہو، تجارت شریعت کے مطابق ہو، ملازمت شریعت کے مطابق ہو، لوگوں سے لین دین شریعت کے مطابق ہو۔ اگر نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن دوسروں کا حق دبا رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن حرام کما رہے ہیں، تو پھر ایسے تقوی والا وصف کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم لوگ گلابی تقوی اختیار کرتے ہیں، حقیقی تقوی نہیں۔ جو چیز ہماری مرضی کی ہوتی ہے اس کو ہم لے لیتے ہیں اور جو مرضی کی نہیں ہوتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے تقوی کے اندر بھی اپنی مرضی کا ایک معیار بنا دیا۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں، اس میں پہلی چیز تقوی ہے، لیکن وہ تقوی کون سا ہے؟ تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ لوگوں کے درمیان ہو تب بھی تقوی ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو تب بھی تقوی ہو۔
کسی کو دیکھ کر تقوی اختیار نہ کریں، اللہ کو مد نظر رکھ کر تقوی اختیار کریں۔ کسی کے لیے عبادات نہ ہو، کسی کے لیے نیک بننا نہ ہو، کسی کے لیے بزرگی کا اظہار نہ ہو، یہ اس لیے ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ خلوت اور جلوت دونوں ایک جیسی ہو، تنہائی اور لوگوں کے درمیان کے معاملات ایک جیسے ہو، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی کے معاملات ایک جیسے ہو، فی السر والعلانیہ، اور معاملات چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب میں تقوی کو مد نظر رکھا جائے۔ ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں، کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے وہاں تو ہمارا تقوی جوش مارتا ہے، لیکن جب بڑا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ہم خاموشی سے ایک کنارہ کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی کو 10 روپے راستے سے ملتے تو وہ اٹھا کے مسجد کے ممبر پہ رکھ دیتا ہے، مجھے 10 روپے ملے، یہ جس کے ہیں آ کر لے لیں۔ لیکن ہم نے نہیں دیکھا آج تک کسی نے 5000 کا نوٹ لا کے رکھا ہو کہ مولوی صاحب مجھے 5000 کا نوٹ راستے سے ملا ہے، اس کے لیے اعلان کر دیں۔ 10 روپے میں تو ہمارا تقوی بڑا جوش مارتا ہے کہ 10 روپے جی کسی اور کے میں استعمال نہیں کروں گا، لیکن 5000 میں تو کبھی وہ جوش نہیں آتا۔ تو ہم نے یہاں بھی ایک لیول رکھا ہوا ہے کہ جو چیز میری مرضی کی ہے، میری ضرورت کی ہے، وہاں تو میں اپنی مرضی کروں گا، جہاں اس کے بغیر کام چل سکتا ہے وہاں میں تقوی سے کام لوں گا۔ بہت دفعہ ہم نے دیکھا کہ ایک آدمی چائے پی رہا، اس میں مکھی گر گئی، تو اس نے کہا نہیں جی مجھے بڑی کراہت آتی ہے، پورا کپ گرا دیا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اس مکھی کو اندر ڈبو دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے، اور وہ جب گرتی ہے تو اپنی بیماری والے پر کو پہلے گراتی ہے، اور بعد میں اگر کوئی اسے نکال رہا ہے تو اسے چاہیے مکمل ڈبکی دے کے نکال کے پھینک دے۔ اب کہتے ہیں جی بڑی کراہت آتی ہے، ہم اس چائے کو نہیں پیتے، پورا کپ پھینک دیتے ہیں۔ لیکن کبھی دودھ کی بالٹی میں مکھی گر جائے تو دودھ والے حضرات یہاں بتائیں کیا کبھی اس بالٹی کو اٹھا کے پھینکا ہے کہ اس میں مکھی گر گئی ہمیں کراہت آتی ہے؟ تو ہم نے صفائی ستھرائی تقوی ہر چیز میں اپنا ایک معیار قائم کیا ہے۔ جہاں ہمیں نقصان پہنچتا ہو وہاں ہماری مرضی، اور جہاں پر نقصان نہ پہنچتا ہو وہاں کہتے ہیں ہم نے اللہ کے لیے کیا۔ تو ایسا نہیں، تقوی نام ہے اللہ سے ڈرنے کا سارے معاملات میں، چاہے وہ معاملہ چھوٹا ہے، وہ معاملہ بڑا ہے، وہ معاملہ ذاتی فائدے کا ہے، وہ معاملہ ذاتی نقصان کا ہے، ہر معاملے میں ہم یکسانیت رکھیں اور کام کریں اللہ کی مرضی کے لیے، کام کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ہے تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، کہ اللہ سے ڈر کر کام کریں، چاہے وہ کام سرن ہو یا وہ کام علانیہ ہو۔